کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے اِنَّا بے شک ہذا یہ لاہوا البتہ وہ القصص الحق سچی کہانیاں ہیں، یہ سچے واقعات ہیں۔ جیسے پچھلے سبق میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وہ کچھ جو عیسائی نہیں مانتے تھے، ہر قسم کی دلیل کا انکار کر دیا انہوں نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم بھی ایک میدان میں آ جاؤ، ہم بھی ایک میدان میں آ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں جس کی قبول ہوگی لگ پتہ جائے گا کہ پھر سچا کون ہے۔ جیسے ایک واقعہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچوں کا بھی بیان فرمایا ہے۔ جب ان کے اندر بھی اختلافات شدید ہو گئے تو ان کے لیے پھر فیصلے کی ایک ہی صورت نکلی، کہا آدم علیہ السلام نے کہ تم دونوں اپنے اللہ کے حضور قربانی پیش کرو۔ فرمایا جس کی قربانی قبول ہو گئی پتہ لگ جائے گا کہ یہ سچا بندہ ہے۔ اور اس وقت قربانی کا سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ جو کچھ قربانی کے لیے مال متاع صدقہ اللہ کے لیے نظر نیاز ہوتی، لوگ وہ اسے اٹھاتے اور پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیتے، آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اس چیز کو کھا جاتی، جس کا سامان آگ جلا جاتی پتہ لگ جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اور ایسے ہی تو گویا اس کو یہ جو واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں تو اس مقام پہ بیان فرمایا میرے اللہ نے کہ یہ جو واقعہ پیچھے گزرا ہے عظمت مصطفیٰ کا، عظمت آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگوں یاد رکھنا یہ تمام تر واقعات جو ہیں یہ سچے واقعے ہیں، یہ سچی باتیں ہیں۔ اور یہ فرما کے پھر فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ نہیں ہے کوئی معبود الا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام نے بالخصوص وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ کہ نہیں ہے کوئی معبود، اس پہ بیان کیا کہ نفی پہلے ہے، اس بات کو بعد میں کہ کوئی معبود نہیں، پھر کہا کہ اللہ معبود ہے، تو یہ کوئی معبود نہیں، گویا دنیا کے جتنے معبودان باطلہ ہیں ان کا انکار پہلے ہے، بندہ ان تمام کا انکار کرے پھر اللہ کا اقرار کرے تو یہ اقرار بندے کو فائدہ دے گا۔ لیکن اگر وہ دنیا کی تمام گندی محبتیں بھی اندر رکھی ہوئی ہیں، کفر بھی اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے، منافقت بھی اندر چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اور وہ بے حیائی اور برائی کے سارے سامان بھی دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور دل کے ایک کونے اور کھدرے کے اندر اللہ کی محبت کو بھی رکھا ہوا ہے، تو فرمایا ایسی محبت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ وہی محبت قابل قبول ہے جیسے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ وہ بندے جو ایمان والے ہو جاتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اللہ سے شدید محبتیں کرتے ہیں کہ کائنات کی باقی تمام محبتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو غالب کر لیتے ہیں۔ اور یہی محبت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دی جائے تو حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کائنات کے تمام لوگوں سے بڑھ کے میں محمد مصطفیٰ سے محبت نہ کرے۔ تو گویا پیارے بھائیوں آج ہمیں محبت ہے اپنے ماں باپ سے، آج ہمیں محبت ہے اپنے بچوں سے، آج ہمیں محبت ہے اپنی نوکری اور اپنی جاب سے، آج ہمیں محبت ہے دنیا میں جو ہمارا سٹیٹس ہے اس سے، لیکن یاد رکھیں جب ان تمام محبتوں سے بڑھ کے حضور کی محبت نہیں ہوگی ایمان کامل نہیں ہوگا، اور جب ان تمام چیزوں سے بڑھ کے اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہاں پہ پہلے انکار کو رکھا ہے کہ بندہ جو ہے پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار کرے۔ ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا تو یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم،
فرمایا جب قرآن پڑھنے لگو نا تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ حالانکہ بندہ سوچے تو قرآن پاک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنا چاہیے کہ بندہ اپنے اللہ کو رحمان بھی کہے، اللہ کو رحیم بھی کہے، بخشش والا بھی کہے، رحمت والا بھی کہے، برکت والا بھی کہے اور قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ لیکن میرا اللہ فرماتا ہے نہیں، بسم اللہ سے کام نہیں شروع کرنا، فرمایا شروع کرنا ہے تو اعوذ باللہ سے شروع کرنا ہے، من الشیطان، شیطان رجیم کے ذکر سے شروع کرنا ہے۔ باری تعالیٰ یہ شیطان کو رجیم کہنا، قرآن رحمت برکت والا ہے تو اسے پہلے رجیم کہنا کیوں ضروری ہے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر میری رحمتوں اور برکتوں سے حصہ لینا ہے تو میرے دشمنوں سے دور ہونے کا اعلان کرو، کہ جو میرا دشمن ہے فرمایا تم مجھ سے بیزاری کا اعلان کرو، جس نے اللہ سے بیزاری کی ہے تم مجھ سے بیزار ہو جاؤ، جو اللہ کے دربار سے دور ہوا ہے تو مجھ سے دور ہو جاؤ، اللہ جسے ناپسند کرتا ہے فرمایا تم اسے چھوڑ کے پھر میری طرف آنے کی کوشش کرو، فرمایا پھر میری رحمت کا ہر راستہ جو ہے وہ تمہیں کھلا ہوا ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا لوگوں پہلے انکار کرو معبودان باطلہ کا اور پھر اقرار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید خالص کا، فرمایا تمہیں برکتیں اور رحمتیں ملیں گی۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی لَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ بڑا غالب ہے، وہ غلبے والا ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہم چاہتے ہیں دل سے نکل جائیں اور وہ بعض دفعہ نہیں نکلتے، لیکن وہ چیزیں جو فطرتی طور پہ بندے کے من کے اندر رکھی ہوئی ہے، اگر بندہ اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو اللہ کے دربار کی طرف مائل کر لے اور پھر اللہ کے حضور عرض کرے باری تعالیٰ میں جتنی ہمت کر سکتا ہوں ان بے حیائیوں برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یا اللہ میری ہمت سے یہ سارے کام پورے نہیں ہو رہے، یہ تمام تر کام اگر پورے ہونے والے ہیں تو یا اللہ تیری رحمت سے پورے ہونے والے ہیں، یا اللہ مجھے دل کے خیالات کے اوپر کنٹرول نہیں آ رہا، یا اللہ اگر تو کنٹرول عطا فرمائے گا کیونکہ تو عزیز ہے، تو غالب ہے، غلبے والا ہے، یا اللہ یہ غلبہ تو عطا کرے گا تو میں اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو فرمایا لوگوں یاد رکھنا کہ بے شک وہ اللہ عزیز بھی ہے، الحکیم اور حکمتوں والا بھی ہے۔ اس کائنات میں جتنی حکمت تقسیم ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے تقسیم ہوتی ہے، تو یقیناً جو بندہ اس انداز سے اپنے اللہ کے دربار آ جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ بندے کو ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ہفتے میں صرف ایک روز جب شب جمعہ آ جائے یا جمعہ آ جائے تو جو ہم ساری نمازیں ایک ہفتے میں پڑھتے ہیں نا تو ہمیں 2 رکعتیں ہفتے میں ایک بار جو ہم ایک نارمل روٹین کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں نا وہ 2 رکعتیں تھوڑی لمبی پڑھنی چاہیے، اس کا قیام تھوڑا سا لمبا کریں، اس کے رکوع تھوڑے سے لمبے کریں، اس کے سجدے تھوڑے سے لمبے کریں اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اور رکوع سجود کو لمبا کر کے پھر تھوڑی دیر زیادہ وقت کے لیے اللہ کے حضور بیٹھ جائیں اور تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ کے پھر اپنے چند ایک دکھڑے اپنے اللہ کو سنائیں کہ یا اللہ یہ مجبوری ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دکھ ہے، یا اللہ یہ معاملہ قابو نہیں ہو رہا، یا اللہ یہ معاملہ قابو نہیں ہو رہا، یہ قابو نہیں ہو رہا، تو وہ تمام معاملے جو ہم سے قابو نہیں ہو رہے نا وہ غالب حکمت والا جو ہے وہ یقیناً غلبے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، وہ کنٹرول بھی عطا فرما دے گا اور وہ ہمیں حکمتوں کے خزانے بھی عطا فرما دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر یہ لوگ پھر بھی پھر جائیں، اس بات سے پھر بھی ہٹ جائیں، حالانکہ جو اللہ نے کہہ دیا، جس نے زندگی دی ہے، زندگی کی نعمتیں دی ہیں، اس کی بات ماننی چاہیے، لیکن میرے اللہ نے فرمایا بس اگر پھر بھی یہ پھر جائیں فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تبارک و تعالی علیم، وہ خوب جاننے والا ہے بالمفسدین، ان لوگوں کو جو فساد پھیلانے والے ہیں۔ پیارے بھائیوں فساد پتہ چلا کہ صرف یہ معاشرے میں چھوٹی موٹی لڑائیاں جھگڑے اور یہ تو میں صرف یہ فساد نہیں ہے، سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ بندہ اس دنیا میں رہے اور اللہ کے محبوب نبی کے طریقے کو نہ اپنائے، سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتیں کھائے اور اللہ کی بات کو نہ مانے،
سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ بندہ دنیا میں آئے، دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہو اور پھر باغی بن کے زندگی گزار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں فساد کی ہر قسم سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص ہمیں قرآن کا فہم بھی دے اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کر سب دعا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أجمعين۔ آمین یا رب العالمین۔